بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہری روایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے اندر لے آؤ۔ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زاروں قطار رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پوچھا کہ تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ۔ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دن انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تجھے قیامت کے دن سزا جزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آئی؟ جس وقت ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیجئے، اگر توبہ قبول نہیں کی تو آپ آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا مبتدا اور منتہا وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ جاننا چاہیے کہ زندہ کا ساتھ دینا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت مکمل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا، اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا تو کرو، ورنہ میں اس شرط پر خدمت کرتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تم ہی اس پر تیمارداری کر، ہم نہیں کرتے۔ اس نے خوب خدمت کی اور جب باپ کا انتقال ہوا تو شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ تو لے لے۔ اس کہنے والے سے دریافت کیا، ان میں برکت بھی ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا تو بیوی نے کہا، آپ جا کر اسے نکال لیجئے، اور اس کی برکتیں یہی ہیں کہ آپ مجھے اس رقم سے کپڑے پہنائیں اور ہم اپنی زندگی میں رقم سے گزاریں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ایسی چیز نہیں لوں گا جس میں برکت نہ ہو۔ بیوی نے ان پیسوں کو نکالنے پر بڑا اصرار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے دن بھی خواب دیکھا
جس میں کسی دوسری جگہ 10 دینار بتائے گئے اور کہا گیا فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے 10 دینار لے لو۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ برکت نہیں۔ اس نے صبح کو بیوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے پھر اصرار کیا کہ اسے نکال لاؤ، اور اس نے پھر سے انکار کر دیا۔ تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا، کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تجھے 1 دینار ملے گا، وہ لے لے۔ اس نے پھر وہی برکت والا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ جا کر یہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدیں، جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا موتی عمر بھر کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے برابر سونے سے خریدا۔ باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ایسی حلال حرام کی سمجھ عطا فرمائی کہ حلال اور برکت والی پاکیزہ روزی مانگے، اس لیے کہ پاکیزہ اور برکت والی روزی تھوڑی بھی ہو تو تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ سکون و اطمینان دلانے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، راستے میں ایک نصرانی راہب مجھے ملا جس کے کمر میں زنار یعنی دھاگا بندھا ہوا تھا، جو کفر کی علامت کے طور پر کافر بنتے تھے۔ اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، میں نے ساتھ لے لیا۔ 7 دن تک ہم چلتے رہے۔ 7ویں دن اس نصرانی نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس کی حالت سے بے حال ہو گیا، اے محمدی کچھ اپنی فتوحات دکھاؤ کہ بہت دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ میں نے دیکھا کہ فوراً ایک خوان سامنے رکھا گیا جس میں روٹیاں، بھنا ہوا گوشت اور تر و تازہ کھجور اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کھایا، پانی پیا اور چل دیے۔ 7 دن تک پھر چلتے رہے۔ 7ویں دن میں نے اس نصرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ دکھاؤ، اب تمہارا نمبر ہے۔ وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا۔ جب ہی 2 خوان اچانک سامنے حاضر ہو گئے جس میں ہر چیز دگنی تھی، جو کچھ بھی میرے خوان میں تھا اس سے زیادہ۔ مجھے بڑی غیرت ہوئی، یہ سب دیکھ کر میرا چہرہ فک ہو گیا اور میں حیرت میں رہ گیا، اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کے لیے اصرار کیا مگر میں معذرت کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم کھاؤ، تم کو بصارتیں سناؤں گا، جن میں سے پہلے یہ ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ کہ اس نے زنار کا پٹخا توڑ پھینکا۔ دوسری بشارت سنائی کہ میں نے جو کھانے کے لیے دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ اس محمدی کا تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے طفیل تو ہمیں کھانا دے، اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر آگے چل دیے۔ آخر مکہ پہنچے، حج کیا، اور وہ 9 مسلم مکہ میں ہی ٹھہر گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔